المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا راستار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام سجادہ نشین دربار کریمی عالی مرتبت حضرت قبلہ قاضی محمد طارق کریمی صاحب زیدہ مجدہ حضرات سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس تقریب عرس میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے. چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. وہ لوگ جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام لگا دیتے ہیں رب کا وعدہ ہے کہ میں انہیں مرنے نہیں دیتا، ورنہ اس جیتی ہوئی دنیا میں کون باقی رہا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کا تشخص بھی باقی نہ رہا. آج عالی نسب شہنشاہوں اور زمانے کے کج غلاموں کا تذکرہ بھی زمانے کو یاد نہیں ہے. وہ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں. لیکن یہ لوگ ہیں
کہ نہ تو عقیدت مندوں کے لیے محبتوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ان کی قبریں پرانی ہیں۔ محبتوں کا، الفتوں اور عقیدتوں کا ایک ہجوم ہے جو ان لوگوں کو میسر ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت اپنے رب کے نام لگا دی، اپنے مالک سے وابستہ ہو گئے، تو پھر مالک نے انہیں ابدی اور سرمدی زندگی عطا کر دی۔ حضور کے نام، اللہ کے نام اپنے شب و روز وابستہ کر دینے والا اس جیتی ہوئی زندگی میں ابدی اور سرمدی سعادتیں پاتا ہے، پھر عالم برزخ میں اس کو وہ حیات ملتی ہے جس کو قرآن نے بھی حیات طیبہ کہا۔ علامہ اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندروں کی شکل میں تھا، پھر تہذیب پاتا گیا اور پھر موجودہ صورت میں آیا، لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی، ہر شے کی فطرت میں آگے بڑھنے کی خواہش اور آرزو رکھی گئی ہے۔ اس کی مثال وہ ایک بیج سے دیتا ہے کہ اس کو جب زمین کی کوکھ میں رکھتے ہیں اور اس کو پانی اور حرارت پہنچتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، پھر وہ ایک کمپل کی شکل میں زمین کا سینہ چیر کے باہر آتا ہے۔ بیج سے یہ اس کی مہذب صورت ہے، اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، پھر وہ اس سے تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول اور پھولوں سے پھل پک گیا تو اس عالم رنگ و بو میں اس کے ارتقاء کی کوئی اور صورت باقی نہ رہی، تو وہ پھل پک کر پھر دوبارہ بیج بن گیا۔ اقبال کہتا ہے اسی طرح انسان جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ دوبارہ تہے مزار آتا ہے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اسی مفہوم کو کتاب رحمت میں نے یوں بیان کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط ہے کہ وہ مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو ستھری زندگی عطا فرما دیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر ہی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیات طیبہ الگ سے تاکید لفظی لگا کر کے اس کی زندگی کے حسن کو بیان کیا کہ جو میرا ہو جائے پھر میں اسے مرنے نہیں دیتا، ابدی اور سرمدی زندگی عطا کر رہا ہے۔ ایک جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں ربعی بن حراش، ساری زندگی مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں، کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ جب تک بندے کو یہ یقین نہ ہو تو اتنی دیر تک اس کی طبع میں گھبراہٹ موجود رہتی۔ امام بخاری نے ایک تابعی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور میں نے ہر شخص کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی؟ یہ مسئلہ کو مجھے پوچھے پھر جائے کہاں؟ لیکن حضرت بایزید کی آنکھیں نمناک ہو گئی، بڑھیا کو کہنے لگے کہ تیرے سوال کا فی الحال جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میں مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی کا وصال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے،
اس نے کہا میرا مسئلہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ 72 سال کی عمر میں حضرت بایزید کا انتقال ہوا تھا، تو عرض کرنے لگے کہ میرے ساتھ میرے رب کا سلوک پوچھنے والی حال یہ ہوا کہ جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا کہ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آیا ہے، فقیروں کو تو شہنشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آیا ہے؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، میں رحمت لینے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک مسکرانے کی کیا ضرورت؟ تو روبی بن حراش ساری زندگی ہنسے کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو؟ لیل و نہار بیتتے گئے، وقت گزرتا گیا، آخر زندگی کی شام تو ہونی ہے، 100 سال بھی جیے بالآخر موت ہی موت۔ تو جب وقت آخر آیا انتقال کر گئے۔ ربعی بن حراش کے بھائی تھے ربیع بن حراش، وہ غسال کو بلا لایا، کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب آیا غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً واپس پلٹ آیا۔ تو ربیع نے پوچھا کیا ہوا اتنی جلدی آ گئے ہو؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسل وہو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن بات گوئے چون مرگ آئے تبسم بر بیوس۔ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی۔ موت سے تو وہ خوف زدہ ہو کہ جس نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، تو یہ تو وصل حبیب کے لمحے ہو۔ حضرت بلال حبشی پر جب آخری وقت آیا اور ان کی سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ محترمہ سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑے دکھ سے کہا واہ حزنا ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال کے ابھی سانس باقی تھے، آپ نے پلٹ کر کے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیوں کہتی ہو واہ حزنا ہو، بلکہ کہو واہ ترا ہو۔ کہا واہ مبارک ہو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے پھر موت تحفہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو مرتبہ پاگے ہیں بلا کسی اور کو نصیب ہو سکتا ہے، یہ انہی کا مقصود۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا کو تماشا تو ہے نہیں، اور اس کے حکم کے لیے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگا دینا یہ کوئی تماشا لب بام تو نہیں۔ اور اللہ کے لیے اپنے بیوی کو اور اپنے نونہال بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ رب نے بھی خلت کا تاج پہنا ہے اور لوگوں کی امامت ان کو نصیب فرمایا۔ جب وقت آخر آتا ہے تو حضرت اسرائیل حاضر ہوتے ہیں، رب کا سندیسہ دیا، پیغام دیا، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے آیا ہوں، رب نے بھیجا۔ تو حضرت خلیل نے کہا کہ رب مجھے اپنا دوست بھی کہتا ہے، اپنا خلیل بھی کہتا ہے، میں خلیل اللہ ہوں، اور پھر میری موت کا پیغام بھی تم لے کر کے آگے ہو؟ بھلا کوئی ایسا دوست بھی ہے جو اپنی دوست کی موت چاہے؟ کوئی دنیا پہ ایسا دوست بھی تم نے دیکھا ہے جو دوست کی موت چاہے؟ تو حضرت اسرائیل نے عرض کی میں تو حکم کا پابند ہوں، میں حاضر ہو گیا، آپ کا یہ پیغام جا کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام واپس پلٹے اور جا کے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرے بندے نے یہ پیغام دیا، کوئی ایسا دوست بھی ہے جو دوست کی موت چاہتا ہے؟ تو فرمایا اسرائیل دوبارہ جاؤ اور میرے بندے کو سلام دو اور جا کے کہو کوئی ایسا دوست بھی ہے جس کو دوست بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے۔ تو جب آ کے یہ پیغام دیا تو روح تڑپنے لگی، کہا دیر نہ کر جلدی روح نکال۔
تو پھر مومن کے لیے موت بھیانک نہیں رہتی، ایک تحفہ بن جاتا ہے۔ تحفۃ المومن الموت۔ تو ربی بن حراج ساری زندگی مسکرائے نہیں، جب موت آئی ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی نے یہاں بڑے پتے کی بات کی، آپ فرماتے ہیں جب تو دنیا پہ آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ روتا نہیں، چیختا نہیں، اتنی دیر تک سارے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں زندہ پیدا ہوا ہے یا کہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ بچہ جب روتا ہے تو سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ زندہ پیدا ہوا۔ تو بچے کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ اور صحابہ نے حضور سے پوچھا بھی کہ حضور یہ بچہ روتا کیوں؟ جب پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ تو صحابہ کو حضور نے فرمایا، طبرانی نے موجم میں اس کو لکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اچھا صحابہ نے عرض کی حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی آیا۔ پھر حضرت سے عرض کی حضور کیا اس نے آپ کو نہیں چھیڑا تھا؟ تو فرمایا اس نے چھیڑنا کیا تھا، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رانی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ امام نبہانی نے لکھا ہے جس طرح کہ حدیث میں آتا حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ہر نبی کے مہر نبوت تھی، لیکن اس کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ تھی۔ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ رکھی گئی، بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، بالکل اس کے برعکس حضور کی مہر نبوت۔ باقی ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ چھپا کے رکھی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے اس کی 17 وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ جب بھی کوئی شخص کسی نبی کے پاس آتا اور اس سے مصافحہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا تو وہ جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور کی مہر نبوت اس لیے چھپا کے رکھی کہ کوئی آئے اور مصافحہ کرے، پھر دیکھے، پھر اسے پتا چلے اللہ کا نبی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ رب نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا جو دیکھتا پکار اٹھتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا۔ آپ اٹھائیں مشکات ابو داؤد شریف باب فضل الصدقہ اٹھائیں۔ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں جو روشنی ہوئی اور طالع البدر علینا کے جو گجرے لیے اہل محبت استقبال کرتے ہوئے حاضر ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے قیام کیا تو لوگ حضور کی خدمت میں کشاں کشاں آنے لگے۔ مدینے کے اندر سیاسی اور مذہبی اجارہ داری تھی یہودیوں کی، انہیں جب اپنی سلطنت دولتی ہوئی نظر آئی تو وہ اکٹھے بیٹھے کہ اس آنے والے شخص کا مقابلہ کیا جائے جس کے دین میں دھڑا دھڑ لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام پڑھا لکھا شخص تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس سے مناظرہ کرو، باقاعدہ ان کو سوال سکھائے کہ یہ سوال جا کے ان کو کرنا، ان کا یہ جواب دے گا تو اس کے جواب میں جو ہے یہ آگے سوال اور اعتراض اٹھانا۔ ایک روایت میں آتا ہے 100 سوال انہوں نے خانہ ذہن میں ترتیب دی اور مناظرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ یہودی علماء نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمارا مناظر خیر سے پلٹے، لیکن تقدیر ہنس کے کہہ رہی تھی سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار آئے۔ عبداللہ ابن سلام حضور کی مجلس میں پہنچے، مجلس لگی تھی، پیچھے بیٹھ گئے، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ حضور نے جو گفتگو ارشاد فرمائی وہ صلہ رحمی کے مضمون پہ تھی، جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، سلام کو عام کرو، یہ حضور کی گفتگو تھی۔ تو یہ پیچھے بیٹھ کے سنتے رہے۔ جب حضور نے مجلس کو اختتام کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہا تو فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام آؤ تم کدھر آئے؟ یہ ایک گٹھڑی باندھ کر کے سوالوں کی سر کے اوپر اٹھا کے آئے تھے۔ جو ہی حضور کو دیکھا نہ تو پھر وہ گٹھڑی کی گرہیں کھلنے لگے اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال،
حل شود ہر مشکلت بے قیل و قال. رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا و سوختی. نظر کی جولانی آنا پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر. اب عبداللہ ابن سلام جب قریب آئے تو فرمایا بتاؤ عبداللہ ابن سلام کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور میں غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوں. کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا. اتنے سوال نامے لے کر آئے تھے، پورا مناظرہ ترتیب دیا تھا. ذہن کے اندر جو ہے وہ ساری ترتیب رکھی تھی، پہلے یہ کہوں گا بعد میں یہ کہوں گا، اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے، اس پر یہ اعتراض لگاؤں گا، لیکن سارے سوال بھول گئے. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر. دین کو کتابوں میں نہ ڈھونڈ، علم و حکمت کتابوں سے ملتا ہے، دین کسی کی نظروں سے ملتا ہے. بس نظر کا جام پیا عبداللہ ابن سلام، دل ہار گئے. اب وہ جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے دست اور ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ عبداللہ ابن سلام بھی حضور کا غلام بن گیا تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور دوڑتے ہوئے مجلس نبوی میں آن پہنچے. اور عبداللہ ابن سلام کو کہا ہے عبداللہ تو نے رسوا کر دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دیا. تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے ایک عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان گیا. تم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا، اور بغیر کسی بحث کے تم نے کلمہ پڑھ لیا. یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا ہوش تو ٹھکانے میں ہے. تو عبداللہ ابن سلام جو ابھی بھی ایمان لائے تھے کہنے لگے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا ہے، عرفت انا وجہہ لیسا بوجہ کذاب، تو میں نے دیکھتے ہی سوچ لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اس چہرے کے اوپر ہی سچ لکھا ہوا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو جب حضور کے حمزات نے حضور کا چہرہ دیکھا، اس نے چھیڑنا کیا تھا. فلما رآنی اسلم، کہا جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، وہ رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے. زندگی ایسے گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے. یہ نہیں کہ روتا آیا اور روتا ہوا ہی چلا جائے. نہیں، زندگی گزار، ان سے بدلہ لینا ہے، اس ڈھب سے وقت گزارنا ہے کہ جب اس دنیا سے تو جائے تو یہ روتے رہ جائیں اور تو ہنستا ہوا جائے. روبی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے. وقت آخر آیا، غسال غسل دینے لگا تو واپس پلٹ آیا. ربی نے پوچھا بتا اتنی جلدی آ گئے؟ کہا تیرا بھائی بڑا جی ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. اس نے کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھ لوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج جو مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ میرے بھائی نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا. پورے بصرے میں خبر پھیل گئی. بعض نے کہا یہ مریدوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا وہ بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، دیکھتا ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا ہو. خیر کچھ شوق میں، کچھ ذوق میں، کچھ جو ہے وہ تجسس میں، کچھ تفتیش کے لیے، کچھ تحقیق کے لیے، کچھ محض تماشائی، ایک ہجوم بن کے روبی بن حراش کے گھر میں آتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کون بندہ ہے جو مرنے کے بعد مسکرایا ہے. اور کئی تیکھے سوال ترتیب دیے کہ روبی بن حراش کے اہل خانہ سے پوچھیں گے، یہ کہانی نہ ہو، من گڑت داستان نہ ہو. قبل اس سے کہ وہ آ کے کوئی سوال پوچھتے اور کوئی بات کرتے. جب یہ گھر میں داخل ہوئے اتنے دیر میں غسل دے کے کفن دے کے روبی بن حراش کو چارپائی پہ ڈالا جا چکا تھا. لوگ جب گھر میں داخل ہوئے تو روبی نے کفن کا پردہ ہٹایا اور ہاتھ بلند کر کے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے، ہمیں ہنسنے پہ پریشانی تھی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے. قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے. عرش فرش پہ بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ آ کوئی ہو.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہا میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ سنو ربی بن حراش نے کیا کہا، استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالا۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے، ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش بول کے کہنے لگے، اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے فالا، یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اپنے بندوں کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ اور یہ صرف مردوں پہ موقوف نہیں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، وہ عورت بھی اگر ہو لیکن اعمال صالح کیا۔ محدث سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے، ایک شخص کفن چور تھا اور کفن چوری کیا کرتا تھا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے جنازے میں شامل ہوتا، قبر پر آتا، دعا مانگتا، نشان دیکھ لیتا قبر کا، رات کی تاریکی میں آتا، قبر اکھیڑتا اور کفن اتار کے لے جاتا۔ اس عمل سے دل بھی کالا ہو چکا تھا، مدتیں گزر گئی، شغل یہی تھا کہ کفن چوری کیا جاتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی امیر کبیر خاندان کی ایک خاتون فوت ہو گئی اور انہوں نے بڑا قیمتی کفن دیا، یہ جنازے میں شامل ہوا اور جنازے میں شامل ہو کر کے پھر قبر میں آیا، قبر پہ نشان رکھا، چلا گیا، رات کی تاریکی میں آیا، مٹی ہٹائی، جب لاحت اینٹ اٹھا کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو خاتون نے آگے سے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا جنتی بھی جنتیوں کے کفن اتارتے ہیں؟ اس نے کہا میں جنتی؟ اس نے کہا تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ اس نے کہا پڑھا تھا۔ کہا جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی مغفرت فرمایا۔ جنازے میں یہ بات ضروری ہے، اگر جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی جنتی ہو تو پھر میت کی بخشش ہو جاتا، اور اگر مرنے والا جنتی ہو تو جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتا۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلا ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تو تم ہی بخشیا۔ تو ان لوگوں کی برکت سے جو ہے وہ انوار پھیلتے۔ تو کہا تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا؟ کہا میں نے پڑھا تھا۔ کہا اللہ نے تیری مغفرت فرمایا۔ تو کوئی مرد ہو یا عورت شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، ابھی 5 یا 4 دن ہوئے ہیں، آپ نے نوائے وقت میں خبر دیکھی ہوگی کہ الخمیس کے اندر 150 سال پرانی قبریں جو ہیں وہ کسی وجہ سے ظاہر ہو گئی۔ یہ سعودیہ میں الخمیس ایک علاقہ ہے، وہاں 150 سالہ قبریں کسی تعمیر کے لیے جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں، اور وہاں سے جو مدفون دریافت ہوئے ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے۔ یہ غالباً جو ہے وہ اتوار کی، یہ پچھلا اتوار ہے، یہ پیر ہے، اس کی آپ دیکھ لیں جو ہے وہ تفصیلات انوائے وقت کی۔ تو جو شخص اس کے نام پہ اپنی جان اور اپنی زندگی لگا دیتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ میں پھر اس کو مرنے نہیں دیتا، اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس ابدی اور سرمدی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا احمق کون ہو؟ اصل دانائی یہ ہے کہ انسان اپنی اخروی زندگی کو سنوار لے۔ وہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی پر ہی جو ہے وہ اپنی نظر رکھی اور مطمئن نظر اس دنیا کی زندگی کو سمجھا، آج مرنے کے بعد ان کی قبروں کی خاک اڑ رہی ہے۔ آپ لاہور جاتے ہوں گے، دریائے راوی کے اس پاس جہانگیر کا مقبرہ، وہاں دن کو جائیں، شام کو جائیں، دوپہر کو جائیں، جس وقت بھی جائیں آپ کو وہاں بے رونقی نظر آئے،
حکومت نے وہاں ایک پارک بنایا ہے جس کے دم سے چھٹی کے دن وہاں کوئی تھوڑی سی رونق ہو جاتی ہے شام کے وقت. اس کے بالکل ساتھ جہانگیر کا مقبرہ ہے. وہاں دن کو جائیں یا رات کو وہاں جانوروں کی بیٹیں نظر آئیں گے. تمہیں قرآن پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے. تاش کھیلنے والی ٹولیاں نظر آئیں گے. جہانگیر کی قبر کے متصل ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ. بادشاہ کی یہ محبوب بیوی بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو یہ بالکل پردے کے پیچھے بیٹھتا اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتا. بادشاہ فیصلے بدل دیتے. جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے آج اس کی قبر پہ بھی حسرت نے برسا. ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء. اپنے باپ سے چوری شاعری بھی کرتی تھی. دیوان مخفی اب بھی دستیاب ہے. اس کے لوہے مزار کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبل. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کسی نے چراغ جلانے آنا ہے نہ کسی نے پھول ڈالا ہے نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانا ہے. جو بر صغیر کے مطلق العنان حکمران تھے جو زمین پہ قدم بھی رکھتے تھے تو نخرے سے آج وہ مرنے کے بعد غریب بنے ہوئے. بر مزارے با غریباں نئے چراغے نئے گلے. یہ ان کی کہانی ہے. یہ راوی کے اس بار کی کہانی ہے اور راوی کی کنارہ پار کر جائیں. ایک لوہے مزار ادھر یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے. وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملارا رہنم. یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں مر مزارے ماں غریباں نئے چراغوں نئے گلے. اور وہاں لکھا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سجر را حرم. یہاں تو دن کو بھی اجاڑ ہے وہاں رات کے پچھلے پہر کو بھی چلے جائیں. چھٹی کے دن چلے جائیں ورکنگ ڈے چلے جائیں برستی بارش میں چلے جائیں کڑکتی دھوپ میں چلے جائیں کرفیو کا نفاذ ہوا ہو ماشاء اللہ لگی ہوئی ہو جس موسم جس دن جس ساتھ میں بھی جائیں وہاں تمہیں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پھیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. فالا لوہیتنہو حیاتاً طیبہ. لارڈ کرزن جب یہاں سے واپس گیا بر صغیر پاک و ہند میں تو اس نے اپنی یادداشتوں پہ کتاب لکھی اور واپس جا کر کے اس نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ میں نے بر صغیر میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ پورے بر صغیر پر اجمیر کے اندر ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے. یہ ہے حکومت, یہ ہے شہنشاہی, یہ ہے تاجوری. میں کہتا ہوں کہ مون مارکیٹ میں حملہ ہوا تھا, وہاں دہشت گردی کی لوگ نظر ہو گئے تھے. حکومت نے پھر وہاں معقول سیکورٹی کا انتظام بھی کر دیا, لیکن لوگ دن کو بھی وہاں نہیں جاتے تھے, خوف زدہ ہو گئے تھے. پورا ایک مہینہ وہاں گاہک نہیں گیا کہ یہاں دھماکے ہوئے ہیں, انسانوں کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے اڑے. یہ مون مارکیٹ کی کہانی, یہ بھی لاہور کے ایک عالی نصب محلے کی مارکیٹ. پورا ایک مہینہ لوگ رخ نہیں کرتے تھے, ایسا خوف تاری ہو گیا. اور داتا گنج بخش علی حجویری کے صحت میں بھی جو ہے وہ خود کچھ دھماکہ کر دیا گیا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی تھی. سحری کا وقت تھا کہ جب فرش سے خون دھویا گیا اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوا سارا حال نمازیوں سے بھرا ہوا. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بند, میری مشاط کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. اس کو کہتے ہیں فالا لوہیتنہو حیاتاً طیبہ. یہ دربار کبھی بھی نہیں جڑ سکتا, ان کی رونقیں کبھی بھی نہیں ماند پڑ سکتا, عقیدت مندوں کا ہجوم کبھی بھی نہیں کم ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے اپنے دل کے آنگن کو ویران نہیں ہونے دیا. رب ان کی قبروں کو ویران نہیں ہونے دیا. ان کی قبروں کے اندر بھی روشن ہے, ان کی قبروں کے باہر بھی روشن ہے. ان کی قبر کا اندر بھی روضہ من ریاض الجنہ اور ان کی قبر کے باہر بھی ہجوم عاشقاں اور قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم. یہ ہے زندگی اور یہ ہے حیات طیبہ. ورنہ دنیا کے اوپر کتنے کتنے نامور لوگ آئے, آج زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانا. جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کا نشان بھی مٹ گیا. آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی.
لیکن آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتا. لیکن یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یار کے نام پہ، اپنے رب کے نام پہ، اپنے محبوب کے نام پہ لگا دیا. تو یہ زندہ ہیں، یہ باقی ہیں. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اس وقت کا رومی شہنشاہ آج زمانہ اس کا نام بھی نہیں جانتا، اور بلال حبشی کا نام آج بھی منبروں کی زینت ہے. اصل کہتا ہے جو میرا ہو جائے، رب کہتا ہے جو میرا ہو جائے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پہ کر کے اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. آئیے اللہ کے بندوں کی قبروں سے پھوٹتے ہوئی ضیاؤں سے اپنے من کو روشن کریں. اور آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں. حکما بے بس ہو گئے. نہ خوبصورت عورتوں کے پہلوؤں میں سکون ہے، نہ عالی نصب بنگلوں میں قرار ہے، نہ عالی نصب محلات کے اندر سکون ہے. بندہ ڈھونڈتا ہے وادیوں میں، پہاڑوں میں سکون تلاش کرنے کے لیے، لیکن سکون نہیں میسر آتا، کیونکہ سکون کے سوتے باہر سے نہیں پھوٹتے، اندر سے پھوٹتے. اس ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور. جب تم امور میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، یہاں سے تمہیں قرار کی دولت نصیب ہوگی. آج بھی آماج گاہیں ہیں یہ سکون کی، یہ آستانے تسکین قلب کے لیے جو ہے وہ راحت کا سامان ہے. یہ اتنے لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہ ایک قبر پہ آ کے بیٹھے ہوئے. اصل قبر سے کچھ ملتا ہے تو یہ آئے ہوئے ہیں. یوں ہی تو ہجوم عاشق نہیں ہے، یوں ہی تو محبت کا عالم نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ابدی اور سرمدی زندگی عطا کی ہے. اور حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے کہ شیخ احمد کی قبر وہ ہے کہ جس کی قبر پر پڑے ہوئے پھولوں سے اور اس کے قبر کے ذروں سے وہ نور نکلتا ہے کہ قدسی بھی اسے خیرات دیتے تھے. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آسمان کے ستارے جس کی قبر سے کے ذروں سے شرمندہ ہے، یہ وہ ہے قبر حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی. تو یہ لوگ اپنی زندگی اس کے نام لگا کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. اور رب کہتا ہے کہ میں مرنے نہیں دیتا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. انہیں میں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں اور وہ ابدی اور سرمدی بہاریں پا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان بہاروں کو باقی اور سلامت رکھے. وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے کہ ہمیشہ اس باغ اور اس چمن کے اندر بہاری پھیلی رہے اور کبھی بھی خزاں کا یہاں دورہ نہ ہو. اللہ اپنی رحمتوں کا نور، اپنی رحمتوں کو سایہ ہمارے اوپر پرتو فگن کرے. دنیا دین کی بہتریاں ہم سب کا مقصود کرے. بزرگوں نے ہمیں جو روشنی اور جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق. بزرگوں سے تعلق یہ نہیں کہ آج آئیں اور سال کے بعد حاضری دے کے چلے جائیں. انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. اصل ان لوگوں کی جو تعلیمات ہے جنہوں نے شب و روز راہ خدا پہ گزار دی، آؤ ان کی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں. اور اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کی روشنی کے اندر دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے. بزرگوں نے تو زندگی کی ایک ایک ساتھ رب کے نام گزار دی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ پہ غور کریں اور بار بار غور کریں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے. وآخر دعوانا ان الحمد